40 سال قبل کراچی سے پشاور جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی پرواز کو اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کاروں کے سرغنہ مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو ہی تھے۔ وہ اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بدلہ بھی لینا چاہتے تھے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والا شدت پسند شخص سلام اللہ ٹیپو الذوالفقار کا ایک اہم رکن تھا۔ 1980 میں ٹیپو جب کابل پہنچا تو اس کے کچھ دیر بعد ہی مرتضیٰ اور شاہنواز نے طیارہ اغوا کرنے سے متعلق ٹیپو کی تجویز پر غور شروع کر دیا۔ اپنے منصوبے پر مرتضیٰ بھٹو کی منظوری ملنے کے بعد ٹیپو پاکستان واپس آیا۔ اس دوران پنجاب سے تعلق رکھنے والے الذوالفقار کے 2 کارکنوں کو ٹیپو کے ساتھ طیارہ اغوا کرنے کے لیے کراچی بھیج دیا گیا تھا۔ تاہم جس وقت طیارہ اغوا کیا جانا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی مرتضیٰ نے منصوبے پر عمل رکوا دیا۔ مرتضیٰ نے لندن میں بھٹو خاندان کے ایک فرد کو فون کر کے ٹیپو کو یہ پیغام دینے کو کہا کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو اسے کرنے سے رک جاؤ۔ اس پیغام کو آگے بڑھا دیا گیا اور پنجاب سے آنے والے دونوں کارکنوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ٹیپو جامعہ کراچی میں جماعت اسلامی کے ایک کارکن کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ پھر ٹیپو نے طیارہ اغوا کرنے کے منصوبے پر دوبارہ سوچ بچار کیا۔ اسے اس کام کے لیے مزید 2 کارکن بھی مل گئے۔ یہ تینوں پشاور جانے والی پرواز PK 326 پر سوار ہوئے۔ پشاور میں طیارہ لینڈ ہونے سے کچھ دیر قبل ہی انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے کابل کی طرف لے گئے۔ کابل ایئرپورٹ کے رن وے پر مرتضیٰ نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تینوں اغوا کاروں کو مبارکباد دی اور انہیں ہیرو قرار دیا۔ اس کے بعد مرتضیٰ نے ٹیپو کو مطالبات کی ایک فہرست دی۔ ان مطالبات میں پاکستان میں قید کچھ سیاسی قیدیوں کے نام بھی شامل تھے جن کی رہائی مقصود تھی۔ ٹیپو نے مرتضیٰ کو مسافروں کی شناختی دستاویزات دکھائیں۔ مرتضیٰ نے ان میں سے میجر طارق رحیم کو پہچان لیا۔ وہ سابق فوجی افسر تھے جو بعد میں سفارتکار بن گئے تھے۔ وہ ماضی میں بھٹو کے سیکرٹری بھی رہے تھے۔ اپنے عہدے کی وجہ سے وہ وزیر اعظم کے بہت قریب رہے اور مرتضیٰ کو بھی جانتے تھے، لیکن یہ بات بھی ان کے حق میں نہیں گئی۔ وہ ایک سرکاری اہلکار تھے اور ٹیپو انہیں پیپلز پارٹی کے قائد کو مجرم ثابت کرنے میں مددگار تصور کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا الزام تھا جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جنرل ضیاء اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس دوران 6 مارچ 1981 کو اغوا کار طارق رحیم کو طیارے کے اگلے حصے میں لے گئے جہاں پہلے انہیں مارا پیٹا گیا اور پھر انہیں گولی مار کر ان کی لاش رن وے پر پھینک دی گئی۔ 1981 میں طیارہ اغوا ہونے کے بعد سے ہی اس کارروائی میں مرتضیٰ بھٹو کے کردار پر بات ہو رہی ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کا بعد میں کہنا تھا کہ ان کی جانب سے طیارے کے اغوا کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن ایک بار جب طیارہ اغوا ہو گیا تو انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی کیونکہ اغوا کار ان کی تنظیم کے رکن تھے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ مرتضیٰ بھٹو نے ٹیپو کو طیارہ اغوا کرنے سے منع کر دیا تھا، تاہم یہاں یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ وہ پہلے اس منصوبے کی منظوری دے چکے تھے۔ اس وجہ سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طارق رحیم کے قتل میں مرتضیٰ بھٹو کا کیا کردار تھا۔ بعد میں ٹیپو نے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے راجہ انور کو بتایا کہ اس نے مرتضیٰ بھٹو کے حکم پر عمل کیا تھا، تاہم کابل میں موجود الذوالفقار کے ایک رکن اختر بیگ کا کہنا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کو طارق رحیم کے قتل کے بارے میں ریڈیو سے معلوم ہوا اور یہ سن کر وہ حیران تھے۔ تاہم جس دوران طیارہ کابل میں تھا اس دوران مرتضیٰ نے تشدد کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ اغوا کاروں کو ایک کلاشنکوف فراہم کی۔ اس کلاشنکوف سے طیارے میں طاقت کا توازن بدل گیا اور مغویوں کے لیے کسی قسم کی مزاحمت مزید مشکل ہو گئی۔ اغوا کی یہ کارروائی اس وقت ختم ہوئی جب طیارہ دمشق پہنچا اور ٹیپو نے طیارے میں موجود 6 امریکی مسافروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے بھی کچھ نرمی دکھاتے ہوئے 54 سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس اغوا کے بعد مغرور طبیعت کا حامل ٹیپو کابل میں ہی رہ گیا جہاں اس کے پرتشدد رویے پر بالآخر افغان حکام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اسے 1984 میں فائرنگ سکواڈ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ باقی دونوں اغوا کار لیبیا چلے گئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔